سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ، غلام مصطفیٰ احسانی آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ جب میرے نبی کا نام آئے، ہمارے سماعتوں کے حوالے جب پیاری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک ٹکرائیں تو دل کے ہر ایک تار کھل کر بولے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں لوگوں تک بھی اس بات کا اظہار کرنا ضروری ہے کہ ہم وہ ہیں جو ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا یہ دوسرا جمعہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار ماہ رمضان شریف عطا فرمائے، اور ایک وہ بھی رمضان شریف ہو کہ ہم ہوں سامنے کعبہ ہو، ایک وہ بھی رمضان شریف ہو کہ ماہ رمضان ہو اور سامنے گنبد خضرا ہو۔ دعا اچھی لگی نا؟ نہیں اچھی لگی نا دعا؟ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ایسا رمضان عطا فرما کہ مہینہ رمضان کا ہو اور ہم ہو اور سامنے کعبہ ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ ایسا رمضان شریف عطا فرما کہ ہم ہو، رمضان شریف کا مہینہ ہو اور گنبد خضرا سامنے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ذرا دل سے کہہ دیجئے آمین۔ پتہ نہیں کس کی دعا کب قبول ہو جائے۔ ایک بزرگ نے پیر صاحب سے کہا کہ حضور دعا فرمائیے، دعا فرمائیے، دعا فرمائیے۔ پیر صاحب نے کہا تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں۔ بات سبق کی اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں ایک میسج ہے کہ تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں، کہ حضور میرے مرشد میرے پیر آپ کے رہتے ہوئے میں دعا کروں؟ سرکار آپ دعا کرو۔ پیر نے ارشاد فرمایا بیٹا تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں۔ حکم مرشد، پیر کا حکم
عمل کیا، دعا کی، دعا میں لگ گئے، پیر صاحب آمین کرنے لگے، فارغ ہوئے، پوچھا حضور زیادہ اہمیت دعا کی ہے کہ آمین کی؟ زیادہ درجہ دعا کا ہے کہ آمین کا؟ کہ بیٹا آمین ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا تحفہ ہے اس امت کو کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے من میں آمین کہتا ہے اور سارے مقتدی آمین کہتے ہیں تو فرش سے لے کر عرش تک سارے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور یہ آمین کیا ہے بیٹا؟ یہ ایک مہر ہے، مہر۔ بیرنگ جس کے نام سے ہو، اے ڈی جس کے نام سے ہو، پوسٹ جس کے نام سے ہو اور اس پہ مہر لگ گئی ہو تو بھیجنے والا اور پانے والا بیچ میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو کھول سکے۔ تو یہ آمین ایسا ہے کہ بندہ آمین کہتا ہے تو بیچ میں آمین کہنے والا اور رب، بیچ میں کسی کو اجازت چھیڑ چھاڑ کی نہیں ہے، ادھر آمین کہا ادھر قبول ہوا۔ تو یہ آمین کہنے کی عادت ڈالیں۔ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے امام صاحب کو دیکھو اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے، مت بیٹھ، تجھے بیٹھنے کے لیے کہتا کون ہے؟ لیکن تو میرا حق چھیننے والا ہوتا کون ہے؟ ہم تو اس لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ان بندوں میں سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا 40 آدمی میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے صدقے میں 39 کی ساری دعاؤں کو قبول کر لی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اس میں سید سادات بھی ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، نمازی حاجی ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا سے ہماری تقدیر چمک جائے۔ تو نہیں بیٹھنا مت بیٹھو، تمہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم تو دعا کریں گے اور کریں گے، ساری امت کے لیے کریں گے۔ اور کوئی امام احمد آباد میں ایسا بتا دو میرے سوا کہ جس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری زندگی میں ایک وقت بھی نماز میرے پیچھے پڑی ہو اور دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مولا اس کی مغفرت عطا فرما، ان کے درجات بلند عطا فرما۔ اور اے اللہ جس نے ایک وقت کی بھی نماز میرے پیچھے پڑی ہو، موجود نہیں ہے دنیا میں، کہیں بھی ہے، کسی بھی ملک میں ہے، کسی بھی شہر میں ہے، کسی بھی گاؤں میں ہے، مولا اسے بھی اس دعا میں شامل فرما۔ ہے کوئی؟ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو یہ ماہ رمضان جس کا ایک جمعہ چلا گیا اور ایک جمعہ چند گھنٹوں کے بعد جانے والا ہے، ماہ رمضان شریف کیا ہے؟ آج کا خطبہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، میں اس خطبے کو آپ کے پتہ نہیں آج دل میں کیا آیا کہ آج خطبہ ہی آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج ہمارا جو پہلا خطبہ ہوگا، الحمدللہ الذی اکرمنا بصیام شہر رمضان، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جا چکے، وہ زمینوں کے اندر دفن ہیں، اپنے قبروں میں مدفون ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اکرمنا بصیام شہر رمضان، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھ کر یہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی اکرمنا بصیام شہر رمضان۔ اور آگے کیا آتا ہے؟ شہر انزل فیہ القرآن، یہ پیارا مہینہ، بیوٹیفل مانتھ، یہ پیارا پیارا مہینہ، یہ سویٹ منتھ، یہ پیارا پیارا مہینہ، یہ میٹھا مہینہ، یہ کیوں میٹھا مہینہ ہے؟ کیوں پیارا مہینہ ہے؟ کیوں اس کے درجے بلند ہیں؟ کیوں رات و دن اس کی مقبولیت کے ہیں؟ کیوں رات و دن اس کے بابرکت ہیں؟ تو یہ ہے شہر انزل فیہ القرآن،
یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمانے کے لیے اس مہینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ یہ آج کا خطبہ ہے۔ پھر کما قال الحنان منان، میرے حنان میرے منان نے جیسا کہ فرمایا اس مہینے کے بارے میں۔ یہ حنان منان کیا ہے؟ یہ وہ ذکر ہے کہ اگر کسی شامتی اعمال کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، شامتی اعمال کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے ہم پر دوزخ کی آگ اگر آ گئی اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں ایک تسبیح عطا فرمائے گا، یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو، یہ دوزخ سے آواز آئے گی۔ نہیں سنے تو جیسے سناتا ہوں ویسے سنو نا، پیار سے سنو یار، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں میری محفل ذرا بولنے والی محفل ہے۔ تو یا حنان یا منان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے جبریل دیکھ کون مجھے دوزخ کے اندر حنان و منان کہہ رہا ہے، دیکھ۔ حضرت جبریل تشریف لائیں گے، دیکھیں گے ایک بندہ ہے وہ حنان و منان کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ تو میرا ذکر دوزخ کے اندر کر رہا ہے، جا حنان و منان پکارنے کی وجہ سے ہم نے تجھ پر دوزخ حرام فرما دیا، جا جنت میں چلا جا۔ یا حنان یا منان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ ایو شہر اولہ رحمہ، یہ شہر کیسا شہر ہے، یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے کہ اس کے 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ ایو شہر اول رحمہ، یہ پہلا ہفتہ، پہلا 10 روزہ ایسا ہے کہ رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کے بعد جو 10 دن ہے مغفرت ہی مغفرت، مغفرت ہی مغفرت۔ جہاں بندہ ہے، جس کام میں ہے، جہاں معاف ہے، جہاں معاف ہے، میں نے بخش دیا، میں نے بخش دیا۔ اللہ کا اذن عام ہوتا ہے، بندے کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب آخری عشر آتا ہے تو وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، جب آخری 10 دن ہوتے ہیں، یعنی 21 سے لے کر 29 یا 30 تک، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، آخری عشرہ جو ہوتا ہے۔ اب بندے تم نے روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، افطاری کی، لوگوں کو کھلایا، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کو ڈونیٹ کیا، تو اب تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ آخری جو 10 دن ہے، عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ میں نے تجھے دوزخ سے آزاد کیا، میں نے تجھے دوزخ سے آزاد کیا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ یہاں سے لے کر وہاں تک بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسُلْسِلَ فِيهِ الشَّيْطَانُ، اس ماہ رمضان کے اندر شیطان کو جکڑ دیتا ہوں۔ کہیں بھی شیطان کسی بھی گلی میں، کسی بھی کونے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں اس کو آزاد نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان شریف کا چاند طلوع ہوا، پکڑے جاتے ہیں، سارے فرشتے لگ جاتے ہیں، پکڑ پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرا بندہ صرف میرا ہو کر میری عبادت میں لگا رہے۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ تغلق فیہ ابواب نیران، اور اللہ تعالی دوزخ کے تمام دروازے کو، جہنم کے تمام دروازے کو رمضان شریف کا چاند ہوتے ہی حکم فرماتا ہے بند کر دو، تاکہ میرا بندہ میرا ہو کر عبادت کرے۔
اللہ اکبر. اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے تفتح فیہ ابواب الجنان، اور اللہ حکم فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جنت کے سارے دروازے کو کھول دو، آسمان کے سارے دروازے کو کھول دو، تاکہ میرا بندہ صرف میرا ہو کر میری عبادت میں لگا رہے. اور انعام کیا ملتا ہے؟ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ. اور جب ماہ رمضان شریف کے روزے دار روزہ رکھتے ہیں تو 4 بجے شام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ منہ سے بھوک ہونے کی وجہ سے بدبو آتی ہے. لوگ منہ کو منہ کے قریب کرتے، منہ کو ناک کے قریب کرتے تھوڑا ہچکچاتے ہیں، لیکن یہ وہ انسان ہے جو ہچکچاتے ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ. اے میرے بندو، جب روزے دار کا پیٹ بھوکا رہتا ہے اور اس کے منہ سے جب بدبو نکلتی ہے تو دنیا والے اسے بدبو کہتے ہیں، لیکن عند اللہ کیا ہے؟ وہ مشک و زعفران سے بھی، مشک و زعفران کی خوشبو سے بھی اللہ تعالیٰ روزے داروں کے منہ کے خوشبو کو پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور آگے کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا جاتا ہے ایو شہر فمن خفف فیہ عن مملوکت غفر اللہ لہ وعاتقہ من النیران. اور اے لوگو، ہم نے تجھے مالدار بنایا ہے، سیٹھ بنایا ہے، آفسوں کا مالک بنایا، دکانوں کا مالک بنایا، تم کو مالدار ہم نے بنایا ہے، اور تمہاری خدمت کے لیے ورکر اس کو غریب ہم نے بنایا ہے، تاکہ تمہارا بھی کام چلتا رہے، اس کا بھی کام چلتا رہے. بخیل، کنجوس، زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں، اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہاں سے لے کر وہاں تک بولو سبحان اللہ. اب مالدار میں نے بنایا اور ان کو ورکر ہم نے بنایا، مزدور ہم نے بنایا ہے. تو سنو، تمہیں رمضان شریف کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ تو ایو شہر من خفف فیہ عن مملوکت غفر اللہ لہ وعاتقہ من النیران. جو لوگ اپنے مزدور کے ساتھ، اپنے مزدور کے ساتھ، اپنے ورکر کے ساتھ ماہ رمضان شریف کا ہونے کی وجہ سے اس نے روزہ رکھا ہے، رمضان میں چھوٹ دے گا، بھائی جتنی دیر کام کرنا ہو کرنا، رمضان میں تم پر کوئی پابندی نہیں، لیکن 20,000 روپے منتھلی تم کو ملتا ہے، اس میں سے کاٹا نہیں جائے گا، پورا تم کو تنخواہ دیا جائے گا. جتنا آرام کرنا ہو آرام کرو، جتنا کام کرنا ہے کام کرو، کوئی زبردستی نہیں. اگر کوئی مالک، کوئی سیٹھ کسی مسلمان پر ایسا رحم فرماتا ہے تو آتقہ من النیران، اللہ اس شفقت کی وجہ سے اسے دوزخ سے آزاد فرما دے گا، اسے دوزخ سے آزاد فرما دے گا. اور پھر چلتے چلتے ایک چیز اور سماعت فرمائیں کہ یہ شہر رمضان من اشبع فیہ صائما سقاہ اللہ تعالی من الحوض الکوثر حتی یدخل الجنان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ماہ رمضان ہے میری پیارو، میری پیاری بندو، یہ ماہ رمضان ہے. اگر تو نے ایک گلاس پانی میرے کسی روزے دار کو پلا دیا، پھر وہی بات اور زور سے میرے کانوں میں آواز آئے ماشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے تو نے ایک گلاس پانی اگر کسی روزے دار کو پلایا ہے تو سنو سنو سنو، میں نے تمہیں پلانے کے لیے ایسا ہاتھ تیار کیا ہے جس کے ہاتھ کا کوئی مثل ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، اور وہ ہاتھ ہے ید مصطفیٰ، دست مصطفیٰ. میرے آقا کے ہاتھ سے تجھے کوثر کا جام کل قیامت کے دن پلواؤں گا اگر تو نے کسی روزے دار کو ایک گلاس پانی پلایا ہے. اور پھر کیا ہے؟ اگر تو نے ایک کھجور اس کو کھلایا، ایک لقمہ کھانا کھلایا، یدخل الجنان، میں تجھے
اپنے جنت میں داخل کر کے تو نے کتنا کھلایا میں نہیں دیکھوں گا، لیکن تیرے اس خلوص، تیرے اس پیار، تیری اس محبت، تیری اس اکرام کی میرے یہاں یہ تعظیم ہوگی کہ جنت کا دسترخوان تیرے لیے بچھا دیا جائے گا۔ اور پھر چلتے چلتے اب ایک چیز اور آخری میں کیا ارشاد فرمایا جاتا ہے، سنو، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر من تقرب فیہ بخصلۃ من التطوع کان کمن ادا فریضہ۔ سنو سنو، اس کے اندر میں نے ایک رات پیدا کی ہے، ایک رات پیدا کی ہے، اس رمضان میں میں نے ایک رات پیدا کی۔ وہ رات کیسی؟ اس کو میں نے قرآن میں نام دیا ہے لیلۃ القدر۔ زور سے بولو، لیلۃ القدر میں نے نام دیا ہے۔ اور میرے بندے، اگر تم اس لیلۃ القدر میں عبادت کرو گے، صرف چند گھنٹوں کی بات ہے یار، افطار سے لے کر طلوع فجر تک۔ اب طلوع فجر دیکھتے ہو آپ 5:11 تک، صرف ایک رات عبادت کر لو۔ یہ رات تم عبادت کرو گے، چند گھنٹے عبادت کرو، اس میں کھانے کی بھی چھوٹ ہے، سونے کی بھی چھوٹ ہے، لیکن زبان کو برائیوں سے محفوظ رکھنا، میرے ذکر سے تر رکھنا، قلب کو میری یاد سے سجانا، میری یاد سے سجانا، آنکھوں کو قرآن کریم کے دیدار سے سجانا۔ پیر اگر شہر میں رہتا ہو تو پیر کا چہرہ دیکھنا، سادات شہر میں رہتے ہو تو سید سادات کا چہرہ دیکھنا، کن کے ان چہروں میں چہرہ مصطفیٰ چھپا ہوا ہے۔ عالم دین اگر شہر میں ہے تو عالم دین کا دیدار کرنا، کیونکہ یہ نبی کے نائب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ رات اگر تو نے شک کے گزار دی تو معلوم ہے دنیا والے اتنا مزدوری نہیں دیں گے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینہ جتنا لوگ عبادت کریں گے، صرف اس رات میں تجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے ماہ رمضان شریف جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اگر مزہ لینا ہو تو روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 10 منٹ کا بیان ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد روز ایک مسئلے بیان